ایک جنگل میں ایک چڑیا رہا کرتی تھی۔ اس نے وہاں ایک پیڑ میں اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس گھونسلے میں اس نے چند انڈے دیے تھے۔ سارے انڈے تقریباً ایک جیسے تھے، مگر ان میں سے ایک بہت ہی سنہری تھا۔ اس انڈے کو دیکھ کر بہت پریشان تھی، مگر اس نے سوچا کہ یہ انڈا بھی تو اسی کا ہے، تو اس نے اس کی بھی دیکھ بھال کی۔ کچھ دن بعد وہاں پر طوفان آ گیا، جس کی وجہ سے چڑیا کا گھونسلہ نیچے گر گیا۔ نیچے گرنے کی وجہ سے اس کے تمام انڈے ٹوٹ گئے، ماں سوائے اس سنہری انڈے کے۔ طوفان رکنے کے بعد چڑیا نیچے آئی اور اپنے ٹوٹے ہوئے گھونسلے کو دیکھ کر رونے لگی۔ ارے کتنے مشکلوں سے میں نے اپنا گھونسلہ بنایا تھا، اس میں میرے بچے تھے، وہ سب کے سب مارے گئے، سب کچھ برباد ہو گیا۔ کیا اس طوفان کو آج ہی چلنا تھا؟ چڑیا اس دکھ کے مارے ابھی رو ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اپنے سنہرے انڈے پر پڑی۔ ارے یہ کیا؟ جس انڈے کے بارے میں پریشان تھی، جسے میں دیکھ کر گھبرا گئی، وہی بچ گیا ہے۔ اب میں اس انڈے کو سنبھال کر رکھوں گی۔ چڑیا اس انڈے کے پاس گئی اور اسے سہلانے لگی۔ کچھ عرصے بعد اس انڈے میں سے ایک بہت ہی خوبصورت ننھا منا چڑیا کا بچہ نکلا، جو کہ سنہرے رنگ کا تھا۔ چڑیا نے اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا اور بڑا کیا۔ اب اس ننھی چڑیا کا اڑنے کا وقت آ گیا تھا، مگر چڑیا اسے اپنے آپ سے کبھی علیحدہ نہیں کرتی تھی، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی، یہاں تک کہ اس کے کھانے کا انتظام بھی وہ خود ہی کیا کرتی تھی۔ ایک دن چڑیا بہت شدید بیمار ہو گئی، اسے بخار ہو گیا تھا، جس کے کارن وہ اڑ بھی نہیں پا رہی تھی، اپنا علاج بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تو آخر کار اس نے تنگ آ کر سنہری چڑیا کو اپنے پاس بلایا۔ میری بیٹی، میں بہت سخت بیمار ہو گئی ہوں، اس کارن میں اڑ بھی نہیں پا رہی، تمہارے کھانے کا انتظام کیسے کروں؟ اب تمہیں ہی جانا ہوگا، ورنہ تم بھوک کے مارے مر جاؤ گی۔ پر ماں، میں تو یہاں سے کبھی باہر بھی نہیں گئی، مجھے تو راستے کا بھی نہیں پتا۔ چڑیا سے یہ سب نہ دیکھا گیا، وہ اپنی بیٹی کو بھوکا نہیں دے سکتی تھی۔ بیمار ہونے کے باوجود چڑیا اپنی بیٹی کے لیے بھوجن تلاش کرنے گئی اور کچھ دیر بعد اس کے لیے تازہ خوراک لے کر آئی۔ سنہری چڑیا کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اس کی ماں بیماری کے باوجود اس کے لیے بھوجن تلاش کرنے گئی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے معاف کر دو، مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ ماں تم کتنی بیمار ہو، تم اڑ بھی نہیں پا رہی، مگر میں بھوکی نہ رہوں اس کارن تم بیمار ہونے کے باوجود میرے لیے بھوجن تلاش کرنے گئی۔ میں نے آپ کی صحت کی سوچی بھی نہیں، آج میں کہیں بھی نہیں جا پا، کسی کام کی بھی نہیں رہی، تو اس کا کارن آپ کی بے وجہ لاڈو پیار ہے۔ یہ بات آج مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ بیٹا، یہ بات میری بھی دماغ میں آج آئی ہے، لیکن تم ایسے ہی رہی تو مستقبل میں تمہارا کیا ہوگا، یہ سوچ کر مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ ماں جب میں چھوٹی تھی اور اپنے پروں سے اڑ نہیں سکتی تھی تو تمہارا کھانا لانا ایک فطری عمل تھا، لیکن اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اب میں اپنے پروں سے اڑوں گی اور گھونسلے میں بیٹھنے کی بجائے بھوجن تلاش کروں گی۔ اب تم گھونسلے میں آرام کرنا، اب تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب سارا کام میں خود ہی کروں گی۔ بہت بڑھیا میری بیٹی، کم از کم اس کارن تم میں ہمت تو آئی۔ اب سنہری چڑیا روزانہ اپنی ماں اور اپنے لیے بھوجن تلاش کرنے جاتی۔ شام ہونے سے پہلے وہ اچھا خاصا بھوجن اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے لاتی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے پیار کرنا چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، مگر اس سے وہ کاہل نہ بن جائیں۔ خود مختار ہونا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کا پیار انہیں خود مختار بنانے میں مدد کرے، تاکہ وہ مستقبل میں ہر کام کر سکیں۔ تو ماں، آپ کا کہنا ہے کہ دنیا کے سارے بچوں کو سنہری چڑیا کی طرح ہونا چاہیے۔